پہلے تو وہ ہیں ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کبھی تو فرد کی سطح پہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کبھی قوم کی سطح پہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں کے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ ان دونوں وعدوں کو پورا کیا جائے۔ قومی سطح کے جتنے معاہدات ہوتے ہیں وہ پورے کرنے بھی ضروری ہیں، اور فرد کی سطح کے جتنے معاہدات ہوتے ہیں انہیں بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، شاید اس معاملے کو زیادہ واضح کر سکیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، غسان کے عیسائی تھے اور مناظرہ کرنے آئے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو پھر اتنا بڑا مرکز ہاتھ میں آ جانے کے بعد عربوں میں ہر جگہ یہ بات پھیل گئی کہ وہاں پر قریش کے یہ افراد غالب آ گئے ہیں، اور قریشی کے فلاں فلاں افراد مغلوب ہو گئے ہیں۔ تو قرب و جوار میں یمن تھا، عراق تھا، شام تھا، ان سارے علاقوں میں جب اطلاعات آہستہ آہستہ قافلوں کے ذریعے پہنچی تو یمن والوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی، اور یمن میں اس وقت عیسائیوں کی حکومت چل رہی تھی۔ پہلے ان میں یہودیوں کی حکومت تھی، اور یہودیوں نے سخت مظالم کیے تھے عیسائیوں کو، اتنے مظالم جتنے عیسائیت پہ مظالم ہوئے ولیعذ باللہ اتنے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ مکہ میں نہیں ہوئے جتنے عیسائیوں کے ابتدائی دور میں ان میں ظلم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پہ، انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، لیکن شاید ہی کوئی واقعہ ایسا ملے کہ کسی شخص کو زندہ جلا دیا گیا ہو۔ اور عیسائیت جب اٹھتی ہے اپنی ابتدا میں تو یہودیوں نے عیسائیوں کو بالکل آگ میں پھینک دیا، اور ہفتہ ہفتہ بھر آگ تپاتے تھے، اور پھر اس کے بعد پوری قصبے شہر کو پکڑا اور اس میں ڈال دیا۔ سینکڑوں افراد جل رہے ہیں، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو سورہ بروج ہے اس میں آتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اور ان عیسائیوں سے کس چیز کا انتقام یہودیوں نے لیا تھا؟ بس اس بات کا کہ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اور اسی سلسلے میں وہ احادیث بھی آئی ہیں۔ خیر وہ سورہ بروج کا اپنا مسئلہ ہے۔ یمن میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہے۔ عیسائیوں کو جب پتہ چلا کہ مکہ میں یہ ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک وفد پورا بھیجا، 60-70 آدمی آئے، اور ان میں جو ان کا پوپ تھا سب سے بڑا پادری وہ بھی آیا، بادشاہ بھی آیا، دونوں بھائی، ایک دنیا کا حکمران یعنی پورے یمن کی بادشاہ، اور ایک دین کا حکمران تو ان کا مفتی اعظم تھا، یہ دونوں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 آدمی تھے۔ یہ اسلام کی وسعت ہے، اور یہ اب تک بھی اسی کی اجازت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے، اور ان کے ٹھہرانے کا بندوبست مسجد نبوی میں کیا گیا۔ انہوں نے شام کا وقت ہوا، حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بت نکالے اور وہیں رکھ کے پرستی شروع کر دی مسجد میں، اور پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں عیسائیوں کی پرستش ہوئی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ آگے وہ کہا اللہ کے رسول عیسائی وہاں پر شرک کر رہے ہیں، مسجد ناپاک ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسجد دیکھتے رہے، فرمایا کدھر ناپاکی ہے مجھے بتاؤ؟ کہ اللہ کے رسول یہ بت رکھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ان کے عقیدے کی ناپاکی ہے، ظاہر کی ناپاکی کچھ نہیں، انہیں عبادت کرنے دو۔ تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہی سے عیسائیوں نے عبادت کی۔ ہوتے ہوتے بحث مباحثہ شروع ہوا۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر پہ پہنچ کے اللہ نے آیت نازل کر دی، یہ تفسیر سورہ آل عمران میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ یا تو آپ کو مان لیں، اور اگر بحث مباحثہ ہی کرنا ہے تو اس کی بجائے مباہلہ کرنا ہے۔ ایک ہے مناظرہ، مناظرے میں تو بحث مباحثہ، مباہلے میں یہ کہ دونوں فریق بیٹھ جائیں اور اللہ سے دونوں دعا مانگیں کہ اے رب ہم میں سے جو آدمی بھی غلطی پہ ہے اسے تو تباہ کر دے، اپنی تباہی کے لیے اور دشمن کی تباہی کے لیے دعا کرنا، دونوں میں سے ایک چیز۔ اور مباہلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کے مطابق بات شروع کی، اور آپ نے فرمایا
کہ اگر یہ عیسائی میرے ساتھ مباہلے میں آ گئے تو جہاں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیٹھیں گے تم دیکھو گے یہ وادی آگ سے بھر جائے گا۔ وہ بڑا عقل مند تھا عیسائی، اس نے اپنے بھائی سے کہا، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا بھائی نہ مباہلہ کرو۔ اس کا بھیا ہم حق پہ ہیں، عیسائیت سچی ہے۔ اس نے کہا یہ اللہ کے رسول، اس نے کہا تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے کہ اگر مان لیں گے تو تمہیں حکمرانی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اور میں مفتی اعظم کے منصب سے الگ ہو جاؤں گا، دونوں خاندان بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے چپ کر کے جو شرائط ہیں ان شرائط پہ جو صلح ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ غسان یمن والے سود کا کاروبار نہیں کریں، اور آپ نے فرمایا سود کا کاروبار یمن میں اگر تم میں سے ایک آدمی جو تمہارا حکمران ہے نا اکیلا اگر یہ نہیں کرے گا تمہارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ میں اپنے نگرانی میں سود کا کاروبار بالکل نہیں چلنے دوں گا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کو جب وہاں سے بھی نکالا اپنے دور خلافت میں تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ تم سود کا کاروبار ملک میں نہیں کرو گے، اور اب تم نے سود کے کاروبار شروع کر دیے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کا اللہ امیر المومنین وہاں شراب وغیرہ وغیرہ یہ سارے گناہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ان گناہوں کو چھوڑو، سود تباہ کر دے گا سب کو، یہ سود سب سے بدتر چیز ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے مسلمان وہاں رہتے ہیں، یہ سارے سود کے کاروبار میں لگ جائیں گے کیونکہ پیسے میں ظاہر ہے کہ اٹریکشن ہے۔ تو یہ وہ معاہدے تھے جو عالمی سطح پر ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تم نے معاہدہ توڑ دیا۔ ملک کا سب سے بڑا آدمی پرائم منسٹر اور صدر اکیلا بھی اگر سود کا کاروبار کرے تو اسلام کی نظر میں وہ حکمرانی کے قابل ہی نہیں رہتا، کیونکہ پورے ملک کو اور معیشت کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اللہ سے لڑائی مول لے رہا ہے۔ تو اس لیے ایک تو وہ چیز ہے کہ عالمی معاہدے جب ہوتے ہیں اس کا بھی احترام ہے۔ اسی کی دوسری مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، جیسے ہمارا اور اقوام متحدہ میں یہ معاہدہ ہے، یا ہمارے ہی نہیں پوری دنیا کی اقوام کا معاہدہ ہے کہ جب بھی جنگیں ہوں گی کوئی قوم کسی دوسری قوم کو نہ غلام بنائے گی نہ باندیاں بنائی جائیں گی، اس کے ہم بھی پابند ہیں، بھی پابند ہیں۔ اس لیے اب تو قطعاً نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں غلامی کا دور اور باندیوں کا دور مسلمان واپس لے آئیں، کیونکہ عالمی طور پہ اس معاہدے کے پابند ہیں۔ تیسری مثال اگر آپ اس کی دیکھنا چاہیں تو شخصی حیثیت سے جب کوئی آدمی اللہ سے کسی بات کا وعدہ کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑا مرحلہ آ جاتا ہے۔ بھول کے بھی اللہ سے معاہدہ نہیں کرنا چاہیے، بھول کے بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تیرے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے جو وعدہ کر لیتا ہے نا در حقیقت اپنے آپ کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ اس اللہ سے کیے گئے معاہدے کو توڑنے کی جو سزا ملتی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ قرآن میں 2 جگہ ہے، اللہ نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ یہ ٹھیک رہیں گے، جب انہوں نے معاہدہ توڑا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اس معاہدے کو توڑنے کی سزا یہ ہے کہ ان کے دل منافق ہو، پوری قوم منافقت میں چلی جاتی ہے۔ آدمی کبھی بھی اللہ سے یہ کہ اللہ آئندہ اس گناہ کو نہیں، اللہ کوشش کروں گا اے پروردگار۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے لوگوں سے تو فرماتے تھے فاتقوا اللہ، اور طے کرو کہ تم اللہ سے ڈرو گے، مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، شراب نہیں، چوری نہیں، پلان فرمایا مستطاعت، آخر میں فرماتے تھے جتنا تم سے ہو سکے، کیونکہ معاہدے کو 100% اللہ سے پورا کرنا کس کے بس کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی قوم معاہدہ توڑے گی فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، وہ منافق ہو جائے گی۔ اس بات کو کبھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا انہوں نے بھی کوئی معاہدہ کیا تھا، انہوں نے بھی کچھ کہا تھا کہ اللہ ایک زمین دے دے تو ہم یہ کریں گے، نہیں کیا نا۔ یہ منافقت جو ہمارے اخلاقیات میں اتنی عام ہے کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب تو نہیں ہے کہ تم نے اپنا معاہدہ نہیں پورا کیا نا۔ اللہ کو کیا مشکل ہے ایک فرد منافق ہو جائے یا قوم پوری ان کے دلوں میں منافق پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پکے عہد و پیمان کے بعد بھی معاہدے کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور تم دیکھو دوسرا گناہ جو یہ کرتے ہیں کھلے بندوں صاف طور پہ کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے۔ مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وفادار نہیں رہتے، جس چیز کے ساتھ وفا کا حکم اللہ نے دیا ہے اس وفا کو توڑ دیتے ہیں۔
اللہ نے حکم دیا ہے کہ شوہریں کہ بیویاں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار رہیں، وہ وفا کو توڑنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں منافق عورتوں کی خبر دوں، اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن منافق عورتیں جو تم دیکھو گے تو وہ ہیں جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی، کوئی وجہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، اب خواہ مخواہ غصے میں آپ کسی اور کوئی چیز غلط کام جس سے طلاق مانگنا، کہیں اور شادی کرنے کا خواہ مخواہ ارادہ ہو گیا اور طلاق کے مطالبے کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو منافق ہیں۔ مردوں کے متعلق بھی بتایا کہ جو مرد اپنے عہد و وفا میں پورے نہیں اترتے ان پر بھی نفاق ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، خدا نے اس چیز کو طے کیا ہے کہ لوگ اپنی ماں باپ کے ساتھ وفاداری کریں گے، اس بات کو طے کیا ہے کہ اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری کریں، اسی لیے غداری کو حرام قرار دیا گیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اسٹیٹ کے دشمن ہیں ان کے متعلق سخت بات کرنے کا حکم فرمایا۔ کئی چیزوں میں ایسی ہے اسلام کا اصول، وجہ اس کی یہ ہے کہ وفا ہر جگہ شرط ہے کہ جہاں تم نے پیمان اور عہد باندھا ہے اس کو پورا کرو، اس کی وفاداری کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ من لم یوقر کبیرنا، جو شخص معاشرے میں ہمارے بڑے لوگوں کی عزت نہیں کرتا، ولم یرحم صغیرنا، اور ایسے بڑے پیدا ہو جائیں چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ نہیں لگتے، فرمایا فلیس منا، یہ اس امت سے نکل کر باندھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ تم چھوٹے ہو، بڑوں کے لیے عزت اور احترام، بڑے ہو جاتے ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ جن چیزوں کو اسی طرح رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اللہ کے رسول مسلمانوں کا سب سے اچھا خاندان کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں لوگ ایک یتیم بچے کو لے کے اس کی پرورش کرتے ہیں، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھرانہ وہ حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں تم کھانا پکاتی ہو، شوربہ ذرا سا زیادہ کر لیا کرو، اور کیا تم اس کو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ شوربے کی ایک پلیٹ اپنے ہمسایوں کو بھیج دیا کرے، کسی دن ان کو کھانے کے لیے دے دیا کرے۔ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے، یہ سب چیزیں سوسائٹی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے متعلق ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو، میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں بہت زیادہ اچھی نیکی کیا ہے؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول ضرور۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جس آدمی کے باغ میں 2 درخت لگ جائیں اسے چاہیے کہ ایک درخت کا پھل تو خود لے لے اور ایک درخت کا پھل ہمسائے کو دے دیا کرے۔ اور تم میں سے جس انسان کے پاس سواری کے 2 جانور آ جائیں، ایک اپنی سواری کے لیے رکھ لے اور ایک اپنے ہمسائے اگر کبھی مانگیں تو دل تنگ نہ کرے، انہیں بھی سواری کے لیے دے دیا کرے۔ یہ چیزیں جوڑنے کی بتائی ہیں، توڑنے کی نہیں، کہ سوسائٹی میں وہ لوگ جو مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے پورے قبیلے میں کوئی شخص مانگنے والا رہا ہی نہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ جب اپنے قبیلے کی سرداری ملی، جوان آدمی تھے اور تجارت کرتے تھے اور بہت مالدار تھے، سارے اپنے خاندان پہ نظر رکھتے تھے۔ جو بچہ اور بچی جوان ہوئی، لڑکی جوان ہوئی، ہاں بھی شادی رشتہ کدھر کرتا، لڑکا جوان ہوا کوئی روزگار نہیں ہے، فرماتے تھے میرے ساتھ میں تمہیں کاروبار میں لگا دوں۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پورے قبیلے میں کوئی مانگنے والا رہا ہی نہیں۔ اتنا کچھ اللہ نے انہیں دیا، اتنا دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو نوکر آئے ان کے غلام، اور ہر ایک آدمی کے سامنے ایک ایک پیکٹ رکھا۔ جب ہم نے اٹھا کر دیکھا تو ایک جوتا تھا اور ساتھ اس کے بند کسی چیز میں ایک تھیلی میں بند کچھ روپے، کچھ سکے، کچھ سونا تھا۔ ہم نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا طلحہ رضی اللہ عنہ نے رات فرمایا، ہمیں حکم دیا اور کہا اللہ نے بہت مال دیا ہے، آج صبح جتنے لوگ ہماری مسجد میں آئے سب کو میری طرف سے جوتے بھی دینا اور سب کو یہ سونا چند تولے دینا تاکہ ہر ایک آدمی خوش ہو، اور میرے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا۔ اب یہ کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، سوسائٹی کے افراد کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا جن چیزوں کو میں نے جوڑنے کا کہا ہے اسے توڑتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی سفارش کرو، جس آدمی کو تم قابل سمجھتے ہو
ڈیزرونگ کیس ہے اس کی سفارش کرو. اور پھر فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے اچھی سفارش کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور. آپ نے فرمایا کسی کا رشتہ کرا دیا کرو. اگر اچھا رشتہ کہیں چلا جائے کوئی کہہ دے تو اس کی تحقیق کر کے اپنی طرف سے بھی کہہ دیا کہ آپ اس رشتے کو کر لیں، بڑا اچھا ہے. سنا ہے میرے دوست نے فلاں نے آپ کے یہاں رشتہ بھیجا ہے، یہ رشتہ بڑا اچھا ہے آپ کر لیجئے. فرمایا بہترین جی. اور فرمایا دیکھو اگر تمہارے یہاں رشتہ آئے اور تم جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے انکار کر دو گے تکن فتنۃ فی الارض، دنیا میں جوان لڑکوں لڑکیوں کے لیے تم آزمائش کے مواقع کھول دو. اور فساد کبیر، فرمایا بڑا فساد مچ جائے گا معاشرے میں اگر رشتوں کے لیے سفارش نہیں کرو، اگر رشتے نہیں دو گے بغیر کسی وجہ کے انکار کے تو اس معاشرے میں بڑا فساد مچ جائے گا. اللہ کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں. اور تیسری بات بڑی جامع فرما دی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. فساد ہمیشہ عقیدے سے شروع ہوتا ہے اور بالکل نچلی سطح پہ آ کے پھر ختم ہوتا ہے. عقیدے سے فساد پیدا ہوتا ہے، عقیدے کی بنیاد پر لڑنا، عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کو ایک دوسرے کو نفرت دلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا، اللہ منع نہیں کرتا ان کافروں کے ساتھ تم اچھے تعلقات رکھو جنہوں نے نہ تمہارے گھر سے تمہیں نکالا ہے نہ تمہارے مال کو لوٹا ہے. اور انصاف کرو کافروں کے معاملے میں. اللہ کہتا ہے ہم انصاف کو پسند کرتے ہیں. پوری شریعت دوسرے لفظوں میں اگر دیکھیں تو ایک چیز کا نام ہے وہ انصاف کا کہتے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ترازو کو نازل کیا، اقیم الوزن، ہمیشہ وزن کو ٹھیک رکھو. اخلاقیات میں ویسے ایک جگہ آتا ہے ویل للمطففین، تباہ ہو گئے برباد ہو گئے وہ لوگ جو تطفیف کرنے والے. تطفیف کا مطلب ایک طرف زیادہ دوسری طرف کم کر دیں. اذا، اور جب وہ پیمائش یا ناپ یا تول کرتے ہیں تو اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں دوسرے کو کم دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا ہے تو کچھ زمینیں آپ کو ملی، فوج میں تقسیم ہوئی تو کچھ حصہ آپ کے ہاتھ آیا. اور آپ نے فرمایا یہودیوں سے کہ اس طرح کرو، تم اس پہ کاشتکاری کرو، تم اسی علاقے کے ہمیشہ سے رہنے والے ہو، مجھے تم پہ بھروسہ، اور جب پیداوار ہو جائے تو مدینہ منورہ مجھے اطلاع کر دو، ہم آ کے آدھا آدھا حصہ کر لیں گے. جب اطلاع آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تھے اور فرماتے تھے رواحہ انصاف کرنا یہودیوں کے اور میرے درمیان. رواحہ رضی اللہ عنہ جا کے ساری فصل محنت کام کر کے اکٹھا کر کے 2 ڈھیر لگا دیتے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ ان میں سے جو آپ چاہیں چنیں. یہ 2 ڈھیر ہیں برابر برابر کے میں نے اپنی حد تک تقسیم کر دیے. یہودیوں آؤ اور جو تمہارا جی چاہے لے جاؤ، دوسرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے جاؤں گا. اس سے بڑھ کر انصاف کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی آخری حد تک اسے پہنچائے. اللہ کہتا ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں فساد پھیلتا ہے. 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے اور دونوں کے بڑے گہرے اثرات ہیں. ایک بلا وجہ جنگ کے بارے میں فرمایا کہ بغیر ضرورت کے مت لڑائیاں زمین پہ پھیلاؤ، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم بغیر ضرورت کے لڑائیاں پھیلانے لگو گے تو زمین پہ فساد پھیلے گا اور بڑا ہی آزمائش میں لوگ پڑ جائیں گے. دوسرے نکاح کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ نکاح لوگوں کے کرو، جلدی کرو. اگر نکاح نہیں کرو گے نا بچوں کے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا اور تباہی مچ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، اور یہ سارے لوگ خسارے میں چلے گئے، گھاٹے میں چلے گئے، ان کی تباہی پھر جائے گی. اس لیے کہ سوسائٹی آہستہ آہستہ برے کاموں کی طرف چلتی ہے. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جب برائی اچھائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک آدمی بہت بیمار ہو گیا اور اس نے موت کی تمنا کی کہ میں مر جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے. آپ نے فرمایا ایسے نہیں کہتے، موت کی تمنا نہیں کرتے.
ایک جگہ پہ فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، بڑا مبارک ہے وہ آدمی جس کی عمر اللہ زیادہ کر دے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہو جائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی 60 سے اوپر چلا گیا نا، بس سمجھو کہ اس کے گناہ تو اللہ کی طرف سے بھی بہت سی معافی مل جاتی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرتے، فرمایا نہیں، موت کی تمنا نہیں کرتے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول کبھی موت کی تمنا درست بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم میں وہ لوگ جو معاشرے میں نظم کو قائم کرتے ہیں، پولیس والے، فرمایا جب یہ شہادتیں جھوٹی پیش کرنے لگیں اور انصاف بکنے لگے تو وہ دور ایسا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو گے تو کوئی بچ جائے۔ عدالتیں بکنے لگیں اور پولیس جو انتظام کرنے والی، اسی لیے بڑے سخت لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو قیامت کے قریب آئیں گے اور کوڑے ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو بلا دریغ ماریں گے بغیر اس کی تحقیق کیے کہ اس بیچارے کا کوئی جرم ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا خدا کی لعنت ہو، صبح و شام اس حال میں کریں گے، ظلم کریں گے اور اللہ کی لعنت کریں گے۔ فرمایا جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے اس طرح کے ڈنڈے اور اس طرح کے کوڑے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور بلا دریغ لوگوں کو مارتے چلے جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا اللہ جو میری امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، میری امت کا نرمی شفقت کرے، اے پروردگار اس کے ساتھ شفقت فرما، اور جو ہم کو تنگ کرے خدایا تو بھی اس سے تنگ کر۔ بد دعا اللہ کہتا ہے یہ ساری حرکتیں ایسی ہیں جو خسارے میں لے جانے والی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز یہ بتائی اس آیت کریمہ میں، جو ذیلی رو ہے بین السطور، بٹوین دا لائنز، وہ یہ بتایا کہ دیکھو خدا کا خوف کیسے قائم ہوتا ہے، معاشرے میں انصاف، رائٹس، یہ سب چیزیں کیسے قائم ہوتی ہیں۔ اس حد تک انصاف کو کہا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہبہ میں بیٹے اور بیٹی میں تفریق نہیں کر سکتا۔ زندہ ہے، ہبہ کر رہا ہے، مال دولت کچھ بھی، ایک آدمی کے پاس لاکھ روپے، بیٹے کو کہتا ہے لو بیٹے 50,000 لے لو، بیٹی کو کہتا ہے تم 2 بہنیں 25-25 لے لو، نہیں ہو سکتا۔ بیٹی کو بھی 50 دیں، 1 لاکھ ہے اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، 33,000 ہی دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہبہ میں وہ اپنے بیٹے اور بیٹی میں فرق کر لے۔ اتنے محتاط تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جہاد سے چلا جاتا تھا، عام طور پہ میری بیوی نے ایک دن سے کہا کہ تمہیں کچھ ہو گیا جہاد میں تو ان بچوں کا کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو زمین ہے نا، تمہارے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی، سارا خاندان کنبہ قبیلہ ہے، اپنا حصہ اپنے بچوں کے نام کر چاہتا۔ میں نے کہا کر دیتا۔ اس نے کہا گواہ بھی بناؤ۔ میں نے کہا کس کو؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، کوئی پھر ہی نہ سکے۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے کہا اللہ کے رسول اس طرح میری بیوی کی بات ہوئی ہے، فلاں زمین جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کے نام کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تمہاری بیٹیاں بھی تو ہیں؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا انہیں بھی حصہ دیا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صرف بیٹے کے۔ اب نے یہ ظلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ظلم پہ گواہ نہیں بنیں گے۔ میں بالکل ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا، اس لیے ہبہ جو کرنا ہے بیٹے اور بیٹیاں سب برابر ہے۔ ایک کو سوٹ لے کے دینا ہے تو باقیوں کو بھی لے کے دینا ہے، ایک کے جوتے ہیں تو دوسروں کو بھی جوتے دینے ہیں، سب کی ضروریات پر نظر رکھنی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس لیے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ بسا اوقات بچوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے مجھے تو پڑھائی پسند ہے، دوسرا کہتا ہے برگر پسند ہے، تو دونوں کی پسند پوری کرنی ہے۔ ہبہ لیکن 19-20 کا فرق ہو گیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کی پسند کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اس سے بھی باریک چیز، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گیا اور میں نے غیر ارادی طور پہ بیٹے کو ران پہ بٹھایا اور بیٹی کو نیچے بٹھا دیا، مسجد نبوی کی زمین پہ، فرش پہ، اور بیٹے کو میں نے ران پہ بٹھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہے، میں نے بات شروع کی تو آپ نے فرمایا یا تو اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو زمین پہ بٹھاؤ، یا اللہ نے 2 رانے دی ہیں، ایک بچی کو ادھر بٹھاؤ ایک بچے کو ادھر۔ کوئی فرق نہیں رہنے دیا، کیونکہ انصاف اگر پورا نہیں ہوگا کہیں بھی تو اللہ کے ہاں اس پہ بڑی گرفت ہے۔ اس لیے جو انصاف اور چیزیں قائم رکھتی ہیں، روح جو ہے حقیقت میں وہ اللہ کا خوف ہے۔
اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں، کسی کو جواب دینا ہی نہیں۔ جو بھی قومیں اور افراد آخرت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، چاہے عقیدے کے اعتبار سے چاہے عمل کے اعتبار سے، ہمیشہ ظلم تک پہنچ جاتا ہے۔ جو بھی قوم، جسے بھی پتا ہونا کہ کسی کو جواب تو دینا نہیں، مر گئے تو بس ختم ہو گئے۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو چیزوں کے جھگڑوں پہ۔ ایک یہ کہ مشرکین مکہ اور مکہ والے اللہ کے متعلق شرک کرتے تھے، اور دوسرے کہتے تھے آخرت کچھ نہیں۔ اللہ بار بار کہتا ہے یہ واحد مسئلہ ہے جس پہ خدا نے 3 مرتبہ اپنے نام کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کہتا ہے کل ای و ربی، ان سے کہو تمہارے پروردگار کو خود اس کی قسم ہے کہ تمہارے ساتھ قیامت میں آؤ گے تو ہم ان سے حساب کریں گے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہو خدا اپنی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت یقیناً برپا ہوگی لوگوں اور تمہیں ہمارے پاس پہنچنا ہے۔ تیسری جگہ پھر یہی کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا تصور اٹھ جائے، قبر کا تصور اٹھ جائے تو پھر تصور ہی کیا رہ جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے جو مرضی کرتا ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہ جو مرضی کرتا ہے، مطلق العنان ہو گیا۔ اور کوئی قانون کے جب تابع ہوتا ہے تو پھر پتہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، خدا کے ہاں مر کے پہنچنا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی حدود سے پھر تجاوز نہیں کرتا۔ اگر خدا کا خوف نہ رہے رشتوں کا تقدس باقی نہ رہے، اگر خدا کا خوف نہ رہے تو سرمایہ دارانہ نظام میں جو ظلم ہوتے ہیں یہ ظلم سب روا ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ یہ دو ہی تو جھگڑے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ شرک کا اور ایک یہ کہ قیامت میں جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ اللہ بار بار کہ اور وہ ان کی بھی بات اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بگل جائیں گی، تم تصور کرتے ہو کہ دوبارہ کھڑے اب آباؤنا الاولون، ہمارے جو باپ دادا تھے وہ کدھر گئے، انہیں کیوں نہیں زندہ کر کے دکھا دیتے؟ ممزقکم کل ممزق، انسانی جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور تم ہمیں یہ وعدہ کرتے ہو کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت میں خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ سب کا سب عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے تو پھر سوسائٹی میں ظلم ہے، کیونکہ اللہ کو جواب ہی نہیں دینا کسی نے۔ جب سر پہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو جواب ہی نہیں دینا، تو لے دے کے پھر عقل انسانی رہ جاتی ہے، اور عقل کی رہنمائی کبھی حسد کرتا ہے، کبھی حرص کرتی ہے، کبھی لالچ کرتی ہے، عقل کی رہنمائی پھر کبھی پیسے کی محبت کرتی ہے۔ اس لیے وہ جتنا بھی پیسہ لے لے، جب اسے پتہ ہے جواب نہیں دینا تو بات ختم ہو گئی۔ اتنا ڈر تھا خدا کا، اتنا خوف تھا لوگوں میں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اٹھے جس دن ان کی خلافت طے ہوئی ہے، اگلے دن کپڑے کا کاروبار تھا، چل پڑے۔ حضرت عمر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، حضرت کہاں ان کا بازار ہے، ان کا کیا کرنا، ان کا تجارت اور کیا کرنا، ان کا آپ دکان پہ جا رہے ہیں، یہ کون سنبھالے گا، آپ کپڑا بیچنے میں لگ جائیں گے تو مسلمانوں کے کام۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس شخص کو ابو عبیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میری امت میں سب سے زیادہ امانت دار آدمی یہ، ان سے فیصلہ کرا لیں کتنے آپ کے اخراجات ہیں روزانہ کے اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے، اور آپ تجارت چھوڑ دیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مانے، وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا تو میری بڑی پیاری بیٹی ہے، ہاتھ چھوئے ان کے، اور فرمایا میری بیٹی میں اب اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، یہ بتاؤ میں نے اپنی پورے دور حکومت میں سرکاری خزانے سے کتنے پیسے لیے؟ انہوں نے حساب کتاب کر کے پیش کر دیا، ان کا 8000 درہم یا دینار اس زمانے کا سکہ تھا۔ فرمایا فلاں میری زمین ہے، اسے بیچ کے یہ پیسے میرے بچوں سب سے پہلے حکومت کے خزانے میں جمع کرا دینا، اللہ مجھ سے نہ پوچھے کہ مسلمانوں کا مال میں نے کیا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ایک اونٹنی بھی تو تھی جو گھر میں، وہ اونٹنی پہ ہمارا نوکر پانی کنویں سے لے کے آیا کرتا تھا۔ عرض کیا گیا وہ
فرمایا وہ اونٹنی تو بالکل نہ اسے بہت کم نظر آتا تھا، تو وہ کبھی ادھر چلی جاتی تھی ان کا جی، تو فرمایا میری اونٹنیوں میں دیکھو ایک بہت اچھی اونٹنی ہے، یہ بھی مسلمانوں کی واپس کر دینا، اس کے عوض میں ایسے نہ ہو قیامت میں اللہ کیا مجھ سے پوچھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اور یہ بات بتائی گئی ان کا کتنا وہ کر لیتے تھے، کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ حضرت وہ 8000 بھی واپس کر گئے تھے، اونٹنی بھی واپس کر گئے تھے، سب چیزیں واپس۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ میں اس مقام تک نہ پہنچ سکتا، اللہ میں اتنا پرہیزگار نہیں بن سکتا، بس میرے پروردگار یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا مال اس میں سے اتنا لوں گا جیسے یتیموں کا سرپرست اپنی اولاد اور یتیموں کو پالنے کے لیے کچھ لے لیتا ہے، بس ان کا اللہ اتنا بس لوں گا، اور اس پہ تو حساب نہ فرما۔ پھر بھی وفات کے وقت 80,000 روپے کے مقروض تھے۔ فرمایا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سامنے ایک جگہ ہے نا، میرا ایک کمرہ ہے، اس کمرے کو بیچ دینا اور میرے جو پیسے ہیں بچوں یہ ادا کر دینا، مسلمانوں کو کوئی پیسہ میرے ذمہ نہ رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی۔ اسی لیے عیسائی جب مصر فتح ہوا ہے تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حضرت یہاں پہ ایک عیسائی ہے، اور وہ عیسائیوں کو جب ہم نے فتح کیا ہے تو ہم نے دیکھا بڑے بڑے رجسٹر ہیں، اور اس پہ پوری مملکت کا حساب کتاب لکھا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، میرے پاس بھیجو اس آدمی کو۔ جب وہ عیسائی پہنچا مدینہ منورہ تو فرمایا میں تم سے بڑا خوش ہوں، اور سن کے مجھے بڑا اچھا لگا، تم ہماری مملکت کا بھی حساب لکھا کرو، اسٹیٹ کا پورا حساب سال کے بعد مجھے بتا دیا کرو، کتنے پیسے آئے، کس کے پاس خرچ ہوئے۔ پہلا ایڈیٹر جنرل جو تھا مسلمان کو وہ عیسائی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، فرمایا ہر ایک کا حساب لکھا کرو کہ کتنے پیسے کہاں لگ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دینے۔ اتنا احساس یہ کبھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک نوکرانی بچی تھی، فرمایا یہ کام کرو، اٹھے تھوڑی دیر بعد باہر گئے تو بچی کھیل رہی تھی، بچوں کے ساتھ گلی میں جیسے کھیلنے لگ جاتی ہے، تو آپ نے اسے بلایا اور سمجھایا، آپ نے کہا بیٹی اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا، خدا کے سامنے جواب دینے کا نا، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، جلدی جاؤ کام کر کے۔ اللہ کا خوف، اللہ کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کچھ نہیں تھے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، وجود سے وجود تو پھر کوئی بات ہے، تھا ہی کچھ نہیں، اور اللہ نے عدم سے پیدا کیا۔ یعنی تصور کریں تو یہ تصور بھی ذرا مشکل سے بنتا ہے، مثلاً میٹر نہیں تھا، مادہ نہیں تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پھیلایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو پھیلایا، اور پھیلا کے اس کی زمین بنا دی، پھر 2 دن میں آسمان بنایا، وَجَعَلَ قُوَتَهَا، پھر 2 دن میں زمین میں اس کی طاقت رکھی، سونا چاندی یہ وہ جتنی منرلز ہیں ساری چیزیں زمین میں، طاقتیں زمین میں اگانے کی طاقت، زمین میں گلانے کی صلاحیت۔ اللہ فرماتے ہیں سواء للسائلین، جو میرے بارے میں پوچھے نا تو انہیں یہ بتانا کہ میں نے یہ کیا ہے، فی 6 ایام، 6 دن میں ہم نے اس کائنات کو بنایا، اور زمین اور آسمان رتقاً، یہ دونوں کے دونوں بند تھے۔ زمین میں پانی کے جذب کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، پانی میں ایویپوریشن نہیں تھی، اور آسمان بند تھا، اوپر سے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر ہم نے ان دونوں کو کھولا، ہم نے زمین سے کہا تم اگاؤ، ہم نے بارشوں سے کہا وہ برسیں، ایک ایک چیز اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ کنتم امواتا، تم تھے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ ہی تھا اور کوئی چیز نہیں۔ پھر اس سے ٹائم کو بنایا، پھر اس سے سپیس کو بنایا، پھر وہ سپیس اللہ کہتے ہیں والسماء بنیناها بأید، اور اس کائنات میں جسے آسمان تم کہتے ہو اسے ہم نے اپنی قدرت سے بنا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں،
پھیلتی چلی جا رہی ہے کائنات، اور وہ کس طرح پھیلتی ہے، کیا چیزیں ہیں۔ ابھی 3-4% ہی کہتے ہیں، 5% سائنس کا حصہ کھلا ہے، تو اتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ نوری سالوں سے جن کی لائٹ اب کہیں جا کر زمین پہ پہنچ رہی ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے، آدمی اس کو سوچے اور اس حدیث کو سوچے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تم جس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہو نا، اللہ جنت کے آخری آدمی کو اس سے 10 گنا بڑی سلطنت عنایت کرے۔ آخری آدمی جسے خدا نوازے گا جنت میں بھیجنے سے پہلے، اسے کہے گا اتنی دنیا دے دیں جو تم چھوڑ کے آئے ہو۔ وہ کہے گا پروردگار تو حاکم اور تو شہنشاہ اور مجھ سے مذاق۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، میرے اس بندے کو لے جاؤ، جو دنیا چھوڑ کے آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی دنیا اسے دو، یہ اکیلا حکمران ہے وہاں کا اور بادشاہ ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی، اللہ فرماتے ہیں تم امواتن تم تھے ہی نہیں، ہم نے تو تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر تم پہ موت طاری ہے۔ اسی لیے موت انسان کی یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے کچھ کائنات میں ہوتا نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فرعون جب مرا اور اس کی فوج جب پٹی اور مری، اللہ فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان اس پہ رویا نہ زمین روئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جب کوئی آدمی مرتا ہے نا تو آسمان پہ 2 دروازے روتے ہیں، اس کے رزق کا دروازہ رو دیتا ہے اور حسرت سے کہتا ہے کہ اے رب اب میرے ذریعے سے کوئی رزق زمین پہ نہیں جائے گا، تیرے اس بندے کا رزق، اور دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ دروازہ جس سے بندے کے اعمال اوپر جاتے تھے، نیکی کے اعمال، وہ بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ دروازہ بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اب میرے بندے کے نیک اعمال میرے ذریعے اوپر نہیں جائیں گے۔ یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء، آسمان نہیں رویا کرتی زمین۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کا جو انتقال ہے آسمان اس پہ رو دیتا ہے۔ اللہ کے اچھے بندے جو دنیا میں نیکی کا کام، سکون کا، عزت کا، دوسروں کے ساتھ تعلق چیزوں کا کام کر کے جاتے ہیں، اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں جا رہے تھے اور پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ پہلی اور آخری مرتبہ مدینہ منورہ میں واقعہ پیش آیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول، آپ ایڑیاں کیوں نہیں رکھ رہے زمین پہ؟ آپ نے فرمایا اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں نا، مجھے ڈر ہے کہ میں ایڑی رکھوں گا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پہ آ جائے۔ اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اہتز لہ عرش الرحمن، جب اس کی روح خدا کے عرش کے قریب پہنچی تو عرش جھومنے لگا کہ اتنی پاک روح آئی ہے، اتنا اچھا بنا ہے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے، سعد بن معاذ کے جب انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی موت پہ اللہ کا عرش جھومنے لگا کہ اتنا پاک آدمی میرے پاس، اتنی پاک روح آئی ہے۔ یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم غیب سے ہے، اور آدمی جو کچھ کرتا ہے اس انجام کو دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم موت دیتے ہیں، موت اس کے لیے ایک وقت طے ہے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ اللہ پر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے برابر، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، بس اذا جاء اجلهم، جب ان کی اجل آ جاتی ہے۔ ایک جگہ چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے نہیں مانتے اور تم نے کبھی غور نہیں کیا موت پہ، اور عجیب چیلنج کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مر رہا ہوتا ہے اور تم سب اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، نحن اقرب الیہ منکم، تم سے زیادہ اس مرنے والی کے اس وقت ہم قریب زیادہ ہوتے ہیں۔ تم تو بیٹھے ہوئے ہو نا، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اور پھر خدا کہتا ہے لولا ترجعونہا، اگر تم میرے مقابلے میں کچھ کر سکتے ہو تو اس کی روح کو پھر روکو، لوٹا لو اس کو، موت کو واپس کر دو، پلٹ سکتے ہو موت۔ ایسا چیلنج ہے جس کے سامنے آدمی بے بس، بڑی سے بڑی محبت کی چیز ایسے چل پڑتی ہے جیسے کوئی مطلب تعلق ہی نہیں اس دنیا سے رہا، کچھ نہیں کر سکتا انسان، اتنا عاجز ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نہیں بدلتے۔ اس میں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے یہ بدل دی جاتی ہیں چیزیں۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو
بس اتنا ہی وقت رہ گیا تھا کہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی ہم سورج کو دیکھتے تھے کہ طلوع ہو رہا ہے، کبھی ادھر گھر کی طرف دیکھتے تھے کہ آج تشریف نہیں لائے، ہوگا اب کیا، فجر کب پڑھیں گے؟ آپ آئے جلدی جلدی 2 رکعتیں میں پڑھائیں اور پھر بیٹھ گئے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے تہجد پڑھی اور اس کے بعد مجھے اونگ آ گئی، اور آپ نے فرمایا دیکھو میں نے 17 آدمیوں کو دیکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان کی۔ وہ ہم نے 2 گھنٹے میں پوری حدیث ریکارڈ کرائی تھی ایک جگہ، بہت مدت ہو گئی۔ اس میں کئی جگہ یہ آیا کہ اس کی موت آ گئی، اور جب فرشتے موت کے آئے تو ایک چیز ظاہر ہوئی اور اس سے کہا نہیں اس کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو ان فرشتوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اس کے ماں باپ کی دعا ہوں۔ اس کی ماں دعا مانگ رہی تھی تو اللہ نے خود اپنے فیصلے کو بدلا، اور اللہ نے کہا جاؤ اور فرشتوں کو روک دو، اس کی ماں کی دعا اس سے لگ گئی ہے، اس کو زیادہ زندگی دے دو، اس کی عمر میں اضافہ کرو۔ ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، اور میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے امتیوں کو بٹھا کر کوئی چیز سمجھا رہے ہیں، وہ جس نبی کے حلقے میں جاتا تھا لوگ اسے اٹھا دیتے، پھر دوسرے نبی کے حلقے میں پہنچا ادھر سے، پھر تیسرے نبی کے، ایک نیکی نے آ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ لا کے بٹھا دیا۔ میں نے کہا یہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کے پاک رہنے کی عادت، جب بھی اس پہ غسل واجب ہوتا ہے فوراً نہا لیتا ہے، تو یہ اتنا اللہ کو پسند ہے نیکی، طہارت اور پاکیزگی، کہ مجھے حکم ہوا، اللہ نے قبول فرمایا مجھے اور کہا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر۔ یہ ایسی چیزیں 17 بیان فرمائیں، اور آپ نے کہا ایسے ہوا اور ایسے ہوا۔ ایک جگہ آتا ہے موت آ گئی، اور اس سے موت کے فرشتے آ گئے، تو آپ نے میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو موت کو ٹالنے میں؟ اس سے کہا اس نے پانی پلا دیا تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے قبول کیا، جاؤ اس کی عمر میں اضافہ کرو۔ اسی لیے یہ آیا ہے کہ من سرہ، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اللہ اضافہ کر دے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ خدا اس کا رزق بھی کھول دے، فلیبر، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک جگہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کا باپ جنت کا دروازہ ہے، فمن شاء فلیہ، تمہارا دل چاہے تو تم اپنے باپ کو جنت کے دروازے کو توڑ دو، تمہارا دل چاہے تو اس کے ذریعے اس کی خدمت کر کے باپ کی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ سب چیزیں اس لیے فرمائیں کہ اللہ کہتا ہے ثم یمیتکم، ہم تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ ایک موت وہ جب تھے ہی نہیں، ایک موت وہ جو آنی ہے، 2 موتیں اور 2 زندگی۔ اسی لیے جہنم میں کہا کہ جہنم میں لوگ کہیں گے کہ احییتنا نسنتین وامتنا نسنتین، اللہ 2 زندگیاں ملی اور 2 موتیں، ایک وہ جو گزار کے آئے اور ایک یہ، اور ایک موت جو جسم پہ وارد ہوئی، اور ایک اس سے پہلے جب ہم تھے ہی نہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم والے کہیں گے کہ اے رب ایک بار بھیج دے، اللہ کہے گا کہ اولم یذکرکم، تمہیں پتہ نہیں، یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے زندگی اسی لیے دی تھی کہ جو کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، وجاءکم النذیر، اور ہم نے تو یہ بھی احسان کیا تھا کہ رسول تمہارے پاس بھیج دیے تھے علیہ السلام، تم نے اس زندگی کو کیوں نہیں ٹھیک استعمال کیا؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے بات کی، اللہ نے فرمایا جتنے لوگ مجھے قیامت میں کہیں گے نا کہ اللہ ایک بار بس اور بھیج دے، وہ لوگ ردو، اگر میں انہیں دنیا میں بھیج دوں اور پھر دنیا کو آباد کر دوں، مجھے پتہ ہے ان کا العاد لمن ہوا نو، جن چیزوں سے میں نے روکا تھا پھر جا کے وہی کرتوت کرے گا۔ اللہ کہتا ہے ہمیں علم ہے کہ انسان کیا کیا ہے، اسی لیے کہتا ہے ثم یحییکم، پھر اس اللہ نے پیدا کرنا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم صلی اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ ہوگا کیا کہ انسان جو مر جاتا ہے تو وہاں ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس جہان میں پہنچ کے ٹائم کا نہیں پتا چلتا۔ مثلا نوح علیہ السلام کے زمانے میں فرض کیجئے کوئی آدمی مر گیا تھا، اور کوئی آج مر جائے تو وقت دونوں کے لیے برابر ہے، وقت سے ماورا چیز ہے، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، ٹائم کیا ہوتا ہے کچھ پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے گئے
معراج میں تو ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا وقت ہوا، کتنا گزرا، ٹائم اور سپیس سے وہ چیزیں نکلی ہوئی ہیں۔ اس لیے آدمی جب اس جہان میں جاتا ہے تو ٹائم سے وہ بری ہو جاتا ہے، اوپر اٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، آواز کی فریکوینسی تیز کر دی جائے گی، سور پھونکنا بس یہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں معراج میں جب گیا تو میں نے اللہ کے ایک فرشتے کو دیکھا، وہ منہ میں بگل رکھی ہوئی تھی، اس نے بگل، آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے کہا جیسے سینگ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے، تو سینگ اگر گائے کا کسی چیز کا کھوکھلا کر دیا جائے اور اس میں آواز دی جائے تو گونجتی ہے، آواز کی گونج پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی چیز میں نے اس کے منہ میں دیکھی، اور وہ اس طرح لڑ کھڑا تھا کہ گویا ابھی کوئی چیز اس کے کان میں پڑے گی اور وہ اس میں پھونکے گا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اسرافیل علیہ السلام۔ کہ کیسے اتنا چکنا ہو کے کھڑا ہے؟ ان کا جس دن سے اس کے پروردگار نے پیدا کیا ہے، یہ اس دن سے انتظار میں ہے کہ کب پھونک ماروں اس میں اور آواز بڑھتی چلی جائے گی، آواز بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگ جو زندہ ہوں گے ان کے جسم یا دل یا جو بھی کہیے آپ پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، کل عالم پہ موت طاری ہو جائے گی، پھر فرشتے بھی گر جائیں گے، اور پھر اللہ کے غالباً نکل جاؤ کہ قرآن میں آیا، مجھ سے پوچھیں گے کہ لوگوں میرے علاوہ کس کی حکمران ہے، اور پھر اللہ ہی اپنے آپ کو کہے گا کہ للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کی جو سب پہ غالب ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت گزرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک آواز آئی، اور اس آواز کے ذریعے سے تم جو زمین کے اوپر ہوگے اور جو اندر ہوگے سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہوگے۔ قرآن کہتا ہے اِلَىٰ أَجْدَاثٍ يَنْسَلُونَ، وہ تو نسلیں اٹھیں گی، پھر ایک سے ایک نسل اور بھاگیں گے ایک میدان کی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بیت المقدس ہے، آپ نے فرمایا یہاں قائم ہوگا، اور زمین کو پکڑ کے فرشتے کھینچ دیں گے، اور پہاڑ اور یہ چیزیں اندر سے ہو جائیں گی تو زمین کی سرفیس بہت طویل ہو جائے گی۔ فرمایا پھر اللہ کا دربار اس پہ ہوگا اور تمہارے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کے بعد اللہ کی طرف لوٹو۔ تو اللہ کی گرفت کا، پکڑ کا، حساب و کتاب کا یہ تصور اگر نہ ہو تو پھر انسان تو پھر معاذ اللہ خدا بن بیٹھا ہے، وہ تو اپنے جیسا کسی کو سمجھے ہی نہیں۔ اسی لیے فرعون کے جملے آپ دیکھیں نا قرآن میں، اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور کہتے ہیں میرے دربار والوں ام انا خیر، میں اچھا ہوں تمہارے لیے، یہ شخص جسے سیدھی طرح بولنا بھی نہیں آتا، ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کے سارے دریا اور سارا پانی یہ میرے ہی حکم سے تو بہتا ہے، کون ہے اس مملکت میں میرے علاوہ؟ اور میں تمہیں بتاؤں اس شخص کو قتل کر، اور اگر اسے قتل نہیں کرو گے موسیٰ کو تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا انی عذت بربی، میں اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے پتھر مار مار کے ہلاک کرو، تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور ایسے نہیں ہے، میں تم لوگوں کو صحیح راہ بتا رہا ہوں کہ صحیح راہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت دماغ میں سماتی ہیں جب اللہ کا خوف آئے، اللہ کا خوف اگر آ جائے انسان میں، حساب و کتاب کا تصور آ جائے تو پھر وہ پاؤں بھی زمین پہ زور سے نہیں مارتا اور نہیں رکھتا، اسی سے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا جواب دینا ہے، اللہ کیا یہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے، مصر میں ایک شہر ہے قاہرہ کے قریب فسطاط، اب شاید اس کا حصہ ہی بن گیا ہوگا قاہرہ کا۔ فسطاط عربی میں کہتے ہیں خیمے کو۔ مصر سے جب مسلمانوں کی فوجیں نکلی تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو آخری خیمہ جب اکھیڑنا تھا تو نگرانی کر، ساری فوج نکل گئی، سامان نکل گیا، تو جو گورنر تھے ان کا خیمہ فوج نے پوچھا کہ حضرت اکھیڑ دیں، کا نہیں۔ ایک سپاہی کو وہاں بٹھایا اور کہا میرے خیمے میں ایک چڑیا نے گھونسلے میں انڈے دیے تھے، میں نے اس چڑیا کو کبھی نہیں نکالا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے، تو میں اسی خیمے میں رہتا رہا ہوں، دیکھو جس دن
اس چڑیا کے بچے خود اپنی مرضی سے اڑ جائیں اور گھونسلہ خالی ہو جائے تو اس خیمے کو پھیرنا ہے، ایسے نہ ہو کہ اس کے بچے ضائع ہو جائیں تو اللہ کو کون جواب دے؟ یہ احتیاط، یہ ہے وہ چیز جس پہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ دو ڈھیر لگا دیتے تھے، کہتے تھے یہودیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تم لے لو ایک ان کا ہے۔ تو یہودیوں نے اس کے جواب میں ایک عالم کا اٹھا، اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک تم میں یہ انصاف قائم ہے نا، دنیا میں کوئی قوت تمہیں نہیں ختم کر سکتی، جب تک تم میں یہ انصاف قائم ہے کہ یہی چیزیں اللہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، الیہ ترجعون، اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، یعنی خدا کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو جس اللہ کا حساب و کتاب دینا ہے، جب اس کا خوف ہوگا تو نہ تو تم ان چیزوں کو توڑو گے جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، نہ اپنے عہد و پیمان کو توڑو گے، اور نہ زمین پر فساد پھیلاؤ گے۔ بٹوین دا لائنز اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنا اور قیامت کا یہ احساس دلایا ہے کہ ہمارے یہاں انہوں نے حساب دیا۔ ختم پتہ تو کشف ثقل یا گریویٹیشنل فیلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، پلانٹس میں سب میں شمس کا بھی ثقل ہے، گریویٹیشنل فیلڈ ہے، چاند کا بھی ہے، عطارد، سب کا سب کتنے پلانٹ، ان سب سے مابعد میری گزارش یہ جی جو جنت کا کنسیپٹ ہے اس میں کہتے ہیں 100 قسم کی جنت ہے، لویسٹ اینڈ دی اپیسٹ جو سب سے اوپر ہے جنت تو الفردوس۔ اس میں پھر آدمی اسی کانسیپٹ کی وجہ سے کہ دیر ول بی نو ٹائم اینڈ اسپیس، دیر ول بی نو گریویٹیشنل فورس، اگر اوپر والا نیچے آنا چاہے تو اس کو تو اجازت ہوگی، وہ تو نظام ہوگا، لیکن یہی نظام میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ نظام جو نظام ہوگا، لیکن وقت کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے بہت بہت بلند و بالا چیز ہے۔ اور اس ساتھ کے متعلق جسٹس کا جو نظام ہے اس کو کیا کریں، پاکستان میں ہم کیا کریں گے؟ دعا مانگے۔